کچھ بچیاں دے سراں تے پگاں بنن واسطے ترتیب دیتا گیا کاغذ کے کچھ ٹکڑے میں بے وقت نہیں جے گیا وقت والے ٹکڑے سنت کی شکل جنر بچیاں دے ہاتھ تھمائے جانے مینوں ادراک قبلہ اس سنت دی کاغذ کے ایک ٹکڑے دی اس سرٹیفکیٹ دی دنیا داراں دے دفتراں چ کوئی قدر نہیں کوئی مول نہیں لیکن رب دی سو لگے اس ٹکڑے دی قدر اس سنت اور اس پگ دی قدر عدالت خدا وچ اودوں لگنی ہے جدوں قرآن والے میٹھے مصطفیٰ نے سامنے ہونا ہے کئی بندے سوچن گے یار خطیب آپس چ بیٹھے نے پتہ نہیں آپس چ گلاں بنا بنا کے کری آؤندے نے نا یہ ساڈیاں خطیباں دیاں بنائیاں ہوئیاں گلاں نہیں جے جدی ہاں ہو جائے کہ اللہ دی ہاں ہو جاندی ہے جدی نہ ہو جائے کہ اللہ دی نہ ہو جاندی ہے اس کائنات دے بالی دی حدیث پڑھن لگا مسند امام احمد اٹھا کے دیکھو اور مشکات المصابیح اٹھا کے دیکھو سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں القرآن والرمضان یشفعان للعبد یوم القیامہ قیامت کے دن رمضان اور قرآن اپنی جان والیاں دے شفیع ہوں گے قبلہ کنیا حدیث دیاں کتابیں کے لفظ روزہ الصوم یا الصیام لیکن ایس روایت وچ رمضان دا لفظ ہے رمضان اور قرآن اپنے جان والیاں نو اپنے پابند کرن والیاں نو مصطفیٰ دے امتیاں نو چھڈان کے انداز کی ہوے گا پہلے رمضان المبارک آئے گا آکے کی کوئی گل کرے گا ادب دے نال آئی ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار مولا سارا دن انہاں نو بھکھیاں پیاسیاں اس جڑے نو میں رکھیا مولا سارا دن خواہشاں نو چندرا مار کے چکر کے میں رکھیا اے تیرے محبوب دا امتی نہ کچھ کھادا نہ کچھ پیتا نہ بستر تے گیا حتیٰ کہ اپنی حلال بیوی کول بھی نہیں گیا مولا انہیں میرا لحاظ رکھیا تے تو میرا لحاظ نہیں رکھے گا میں تیرا کلیا ہویا مہینہ سا فشفعنی فیہ یہ حق جو میری شفاعت قبول کر لے پھر قرآن آئے گا آئے آئے قرآن آئے گا آتے کوئی گل کرے گا آئی ربی منا تو ہنڈاؤ قبل نہیں مولا راتاں کو میں اس جڑے نو سون تے نہیں دیتا کدی انہیں تراویحاں چ مینوں پڑھیا کدی بدراں چ پڑھیا کدی سنت چ پڑھیا کدی نفل چ پڑھیا کدی فرض نماز چ پڑھیا مولا کدی ریڑ سامنے رکھ کے گوڈا مونڈا مار کے ایڈے تے موٹے تے موٹے بن کے گوڈیاں تے مولا ساری ساری رات اگے پیچھے ہلدا رہیا میری صورتاں دی گردان کردا رہیا مولا انہیں ساری ساری رات ستا نہیں میرے واسطے تیرے نامے لا دیتے اللہ فرمائے گا قرآن کلام تے میرا ہے دس راضی کی میں ہونے گا قرآن عرض کرے گا راضی تے میں انجی ہوں گا فشفعنی فیہ یہ حق میری شفاعت قبول کر لے آمینہ دلال نے ظرف لہرا کے پکڑی درست کر کے مسکرا کے فرمایا پھر کی ہوئے گا فاجو شفاعت دوما دی شفاعت نو قبول کر لیا جائے گا قبلہ توجہ کرنا جنہیں سمجھ آئی کیا دے میرے بولی جائے وقت تھوڑا تے گلنا بودیاں آمینہ دلال دی حدیث مبارکہ دے مطابق قرآن بھی شفاعت کرے گا رمضان شریف بھی شفاعت کرے گا میں سائن آف انٹیروگیشن سر کو لگ کے پیرا تک بڑھ کے ایک چھوٹا دیا سوال کرنا چاہتا وہ دن رمضان مبارک اپنے جان والیاں نو چھڑا لگے گا جب قرآن پاک اپنے جان والیاں نو چھڑا لگے گا اور جنہیں قرآن لے آکے دیتا ہے جنہیں رمضان لے آکے دیتا ہے آمینہ دلال دیا شفاعت عالم کی ہونے گا آجو سبق پکا لئے قبلہ میں نے پھر آج بھی کہنے ہیں قیامت دے دن بھی آمینہ دلال دے قدمہ چڑھ کے دو کے گواں کے سانو دو رکھ دیا دے تو بچا اے رب دے حبیب سونے سانو دو رکھ دیا دے تو بچا اے رب دے سانو دو رکھ دی اگ تو بچا اپنی لوگا پیار والا بولے گا اے رب دے حبیب سونے شانو کملی اپنی لوگا
لکھے اے رب دے حبیب سونے سینے باڑیاں لو اج بھی تو لا اے رب دے اس قرآنی سند دا مول اللہ کریم دے دربار وچ پڑے گا آمینہ دے لال دے سامنے پڑے گا ایک قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے آؤ تم سنن الدارمی شریف کی سیر کراؤ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن احب الى اللہ من السماوات والارض ومن فیہن او کما قال سرکار آمینہ دے کریم اللہ ارشاد فرماندے نے لوگو اے جڑا قرآن ہے نا اے جڑا قرآن ہے نا اللہ دے ہاں ساریاں زمیناں سارے آسماناں تو اور زمین آسماناں دے درمیان جو کچھ بھی ہے ہر چیز تو بد کے اللہ دے ہاں یہ قرآن عزیز تے پیارا ہے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ نو کتنے محبوب ہوں گے اور اگر کوئی لعنتی حکمران کوئی دنیا کا بڑا لیڈر اٹھے بے غیرت اگر کوئی ایک گندی کوشش کرے خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اگر کوئی کمینہ کوشش کرے دنیا میں جتنے قرآنی نسخے نے ارد و عجم دے اندر سارے لے کے دریا برد کر دے ہوئے نظر آتش کر دے ہوئے خدا نہ خواستہ پھر بھی قرآن پاک نو کوئی بھی خطرہ نہیں کیونکہ اربا مسلمانہ دے بچیاں وچ قرآن ان کے ہی محفوظ ہے اور جے میں لوہے محفوظ تو فرشاں پہ نازل ہویا ہے اللہ توجہ کرنا رہو یہ ساڑھے بچیاں دے سینیاں وچ قرآن محفوظ ہو چکے ہو انہوں کوئی خطرہ نہیں انشاءاللہ قبلہ توجہ کرنا امام ابو نعیم بہرانی اصفہانی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مصطفیٰ دلائل النبوہ وچ موجود ہے جدوں آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صدیاں پہلے جس طرح کہ قبلہ شاہ جی حضور نے اشارہ کیتا ہزارہ سال پہلے دیگر حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دا وہ نبی جرت میں کس نبی دی ہائے ہائے پیار کے لاڈ دا لیول چیک کر کوہ دور کے جا کے کہنے ربی ارنی انظر الیکا تو گھٹ جھک نظر آ وحدت کا حجاب کی جھک اسی بھی دیکھئے کہ ہو جائے اسی بھی دیکھئے کہ ہو جائے آہاں لاڈ دا انداز چیک کر یہ کلیدہ موضوع ہے بابا جی جڑا موضوع چل رہی ہے میراج میں دے دے میں رنگ بھم دیتا لیکن میں موضوع بچے نے دیتے عظمت قرآن و صاحب قرآن میں قربان جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ دور تے گئے تو راتیاں تختیاں آپ نو ملیاں ایک تقریر چھڑ کے کہ جملہ ہو صاحب قرآن دی عزت کا بول جاواب جتنے نبیاں نو اللہ نے کتاباں دیتیاں صحف عطا کی تے ہر نبی نو 25 بجائی کتاب ملی کہ مخصوص وقت اللہ نے بولایا کتاب عطا کی تھی پر جدوں آمینہ دلال دی واری آئی جدوں حبیب ذوالجلال دی واری آئی جدوں تیرے میرے کریم دی واری آئی جدوں کریمہ دے کریم دی واری آئی جدوں رسول رحیم دی واری آئی میں نے ایک جملہ بولیا نبی کے ذوالجلال میرا مطلب ہے ذوالجلال والے رافضہ نبی کی حضرات گرامی توجہ تے پیار نال سوال کرنا رب نے قانون ہی بدل دیتا فرمایا پیارے حبیب گزشتہ انبیاء مرسلین پیغمبرانو رسول نو اسی صد کی کتاباں دتیاں تھوڑے تھوڑے حصے نہیں دیتے بلکہ 25 بجائی کتاب ضابطہ حیات بنا کے ضرورت قوم کے مطابق دے دیتی پر آمینہ دے اچھنا تینوں دی کتاب نہیں دینی جس طرح پیالے انبیاء نو دتیاں پہلے انبیاء نو دتیاں مولا پھر کی دینے گا فرمایا تیرے صحابہ جویں لوڑ پیندی رہے گی جبریل تھوڑا حصہ قرآن لے کے اتردا رہے گا انہاں نبیاں نو بلا کے کتاباں دتیاں سن تینوں کتے سڑنا نہیں تو اگے ہوے گا جبریل قرآن لے کے تیرے پیچھے ہوے گا تو بستر پہ ہوے گا قرآن تیرے بستر پہ آئے گا تو حجرے چ ہوئے گا قرآن تیرے حجرے چ آئے گا
تو باہر ہوئے گا قرآن باہر آئے گا، تو مسجد وچ ہوئے گا قرآن مسجد وچ آئے گا، تو ممبر تے ہوئے گا قرآن ممبر تے آئے گا، تو غار وچ ہوئے گا قرآن غار وچ آئے گا، تو اپنے دوستاں وچ ہوئے گا قرآن تیرے حلقہ احباب وچ آئے گا۔ محبوبہ بیت المقدس جائے گا، ایک آیت اتنے بھی قبلہ اتری ہے بقول مفسرین کرام، قرآن بیت المقدس وچ جائے گا۔ اے آمینہ دلال مکدی گل مقال ہے، تو سفر جو ہوئے گا قرآن تیرے پیچھے، تو حضر جو ہوئے گا قرآن تیری بارگاہ وچ، حتیٰ کہ مکدی گل مقال ہے تو مکے جو ہوئے گا قرآن مکی بن کے تیرے کول آئے گا، تو مدینہ شریف جلوہ فرما ہوئے گا قرآن مدنی بن کے تیرے پیچھے پیچھے آئے گا۔ قبلہ توجہ کرنا، آمینہ بلال علیہ السلام آپ دی شان نبوت سماعت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدوں الواح تورات پالیاں بڑیاں سٹڈی کی، اللہ دی بارگاہ وچ مسکرا کے کہنے نے مولا میں تورات دیاں تختیاں دا مطالعہ کر رہا ہے، ربا اس کتاب خدا دے اندر تو ایک ایسی امت کا ذکر کیتا ہے جڑی دنیا وچ سب تو بعد آئے گی تے جنت وچ سب تو پہلے جائے گی، انہاں واسطے صدقات بھی حلال ہون گے، آہا انہاں واسطے انفال مال غنیمت بھی حلال ہون گے۔ انہاں دی شان تو انج بیان کیتی ہے، انہاں نے اس قوم دے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس دور کی کتاب اللہ دے حافظ ہون گے، انہاں دے سینیاں وچ تیری آخری کتاب منو محفوظ ہوئے گی۔ عرض کیتا مولا اے شان دی امت کا تو ذکر کیتا، فرمایا ہاں کلیم تو کی کہنا چاہنا ہے؟ عرض کیتا مولا میں کی کہنا چاہنا، اے امت مینوں دے دے۔ فرمایا دل کا امت احمد کلیم نبوتاں رسالتاں عزتاں دولتاں شہرتاں بیٹیاں بیٹے رتبے مرتبے مقام درجے جو منگنا ہی منگ لے، اے امت تینوں نہیں مل سکتی کیونکہ اے امت احمد مجتبی دے نامے لگ چکی ہے۔ کلیم نے دستار نبوت ٹھیک کی تھی، صرف سجدے وچ رکھ کے پکار کے کھلکاں دے نال رو کے کہتے ہیں ربا چل کے ٹھیک ہے نبوت واپس لے لے، انہاں لوکاں وچ شمار کر کے مینوں میں احمد و محمد دا غلام بنا لے۔ پل پل درود پڑھے پھر بھی حق ادا نہیں ہوندا کہ اسی اس نبی دی امت وچ پیدا ہوئے ہاں، تاں تے پھر اسی کہندے ہونے ہاں کہ ہے خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہم کچھ بھی نہیں لیکن سر کا اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم محبوب بے محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں لیکن سر کا قرآن ساڑھے والا آیا اللہ دا قرآن، قرآن دی خود شان بیان پیا کر دے، کلام خدا اپنی شان انہاں لفظات پیا دس دے، اللہ دا پیارا کلام 11 پارہ سورہ یونس آیت کا نمبر 57 اللہ فرماندا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ تحقیق جاءتکم تھوڑے سب ول ہائے ہائے تھوڑے سب ول آئی موعظۃ ایک نصیحت من ربکم تھوڑے پالن والے دی طرفوں اور شفا علاج لما فی الصدور انہاں بیماریاں دی شفا جڑیاں کہ ایتھے تو کر کے پایا جانیاں نے، سینیاں چ چھپیاں ہوئیاں بیماریاں دا علاج اور شفا بن کے اور ایمان والیاں واسطے رحمت بن کے۔ قرآن دی ایک آیت کے قرآن دیاں 6 شاناں ہیں۔ اہل علم طلباء و علماء کی توجہ چاہاں گا، اگر کوئی اچھی گل لگے نا تو پھر بول دیا کرو اور کوشش کریا کرو کہ اچھی بات
کم از کم اگر ظاہری طور پہ نہیں لکھ سکتے تو دماغ اور دل کی تختی تے لکھ کے لے جائیے. مستدرک فی الحاکم میں حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا علم کو قید کر لیا کرو. عرض کیتا گیا حضور بندے تے قید ہوندے سنے سن، جانور تے قید ہوندے سنے سن، پرندے تے قید ہوندے سنے سن، ایک علم نوں بھی قید کیتا جا سکتا ہے. فرمایا ہاں. عرض کیتا گیا حضور کے فرمایا لکھ کے، اگر کوئی اچھی گل لگے تو کم از کم لوہے قلب و ذہن تے دماغ کی تختی تے لکھن کی کوشش کریا کرو. ہاں اللہ فرماتا ہے قرآن ایڈی شان والا ہے، 6 شانہ 21 آیت میں بیان کر دیتی ہیں. یا ایوہ الناس، یہ جامعیت ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ایمان آ لو تھوڑے والے قرآن آیا، فرمایا اے لوگوں تھوڑے والے قرآن آیا. مزدور ہو، کسان ہو، مالک ہو، عالم ہو، بے علم ہو، عامل ہو، چودھری ہو، نمبردار ہو، سردار ہو، وڈیرے ہو، کسان ہو، کالے ہو، گورے ہو، عربی ہو، اجمی ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، مرد و زن، کچھ بھی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو یا پھر مسلمان ہو، قرآن سب کا پیغام ہدایت بن کے آیا ہے. اچھا فرسٹ آف آل قرآن کی عالمگیریت بیان کی گئی. اور دوسری چیز اللہ فرماتا ہے کہ تواڈے ول آئی نصیحت. پتہ چلے قرآن نصیحت ہے، ایک قرآن کی شان ہے. قرآن نصیحت بن کے آیا، قرآن نصیحت بن کے آیا. تیسری چیز من ربی کو، اللہ فرماتا ہے تواڈے رب کی طرفوں آئی جے کتاب. کتوں؟ تواڈے رب کی طرفوں. اسی واسطے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب کی فضیلت باقی کلامہ ہوتے ایک جے کا فضل الرحمانی علی خلقہ، جس طرح مخلوق ہوتے خدا ہوتے رحمان کی فضیلت. قبلہ بابے ہوں آپ فیصلہ کرو خالق کی مخلوق دے کلام سے کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ قبلہ کے مکے دے کافر بھی مندے سن کے کوئی مقابلہ نہیں. جدوں نبی پاک علیہ السلام دا نواں اعلان نبوت والا دور، لوگ نبی پاک علیہ السلام تو کچھ دور تو دور جائی جاندے نے، کچھ نیڑے تو نیڑے آئی جاندے نے. مکے وچ مقابلہ ہوندا سی ہر سال. شعراء اپنے شعری مجموعے لے کے آندے سن، اپنے کلام لے کے آندے سن. انہاں وچوں جنوں کو اپنے سارے کلام فخر سمجھتے سن، سارے کلام کا خلاصہ اور نچوڑ سمجھتے سن، لکھ کے کعبے دیاں دیواروں تے لٹکاندے سن. اور جدوں اس سال سارے شعراء نے اپنے اپنے کلام لکھ کے لائے، جس صحابی رسول نے قرآن کی سورہ کوثر 3 آیتاں والی سورہ شریفہ لکھ کے لٹکا دیتے. اور جدوں جج جائے، جج مسلمان نہیں کافر، جدوں جج جائے قلم دوات نہ لے آئے، جدوں فیصلہ کرن دی کھڑی آئی، سارے کلام دیکھے، کسی نو 110 نمبر، کسی نو 20 نمبر، کسی نو 30 نمبر، کسی نو 40، کسی نو 50 بابا جی، کسی نو 60، کسی نو 70، کسی نو 80، کسی نو 90، کسی نو 100/100. جدوں آیا نا سورہ کوثر دا نمبر ہاتھ وچ پھڑ کے ایک باری سورہ کوثر ول ویکھدے نے، ایک باری سارے کلاماں ول ویکھدے نے، کہ کہتے نے جنوں 200 نمبر بھی دئیے نا پھر بھی زیادتی ہے. نتیجہ چچا نے یہ کریا سارے کلام دنیا داراں دے لگدے نے. یہ دنیا داراں چوں کسی دنیا دار دا کلام نہیں لگدا، انج لگدا ہے باقی سارے کلام لوکاں نے آپ بنائے نے. یہ بنایا ہویا نہیں، عرشاں تو آیا ہویا ہے. توجہ کرنا کہ میرے تے تواڈے ول آن والے اللہ دے پیارے حبیب تے نازل ہون والے قرآن دیاں شاناں اگے چوتھی تو بعد 5ویں شان اللہ نے بیان کیتی ہے بیماریاں دی شفا ہے. اگے چھٹی شان بیان کیتی ہے مومنین واسطے رحمت ہے. اور جس نبی دا کلمہ پڑھیا دی اودی شان بھی دیکھو. قرآن دی باری آئی فرمایا رحمت للمؤمنین، اے مومنین واسطے رحمت ہے. جدو یاد دیواری آئی فرمایا بابا ارسلناک الا رحمت للعالمین. قرآن ایمان والیاں واسطے رحمت ہے، صاحب قرآن سارے جہان والیاں واسطے رحمت ہے. ایک نظر ہم کافیہ الفاظ بول دیتے ورنہ العالمین جہان نہیں، سارے جہان جمع دا سیگا.
قبلہ توجہ کرنا ذرا کیڑا قرآن ساڈے حصے وچ آیا یہ قرآن شان والا یہ خدمت کرنے والے خدمت گزاراں نوں نشانہ تے عزتاں تے عظمتاں مل جاندیاں نے میں گل کولو نہیں کر کے جانی جامع ترمذی شریف وچوں حدیث مبارکہ پڑھ کے سناواں گا عن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی فله به حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف او کما سمجھ آئیے تسی بولو سبحان اللہ جڑے نہیں سمجھ سکے تسی بھی بولو سبحان اللہ جو کرنا آمینہ دے چاند نے حقیقت دی نقاب کشائی کی تھی فرمایا جڑا بندہ اللہ دی کتاب کتاب خدا کتاب خدا قرآن مجید فرقان حمید دا ایک حرف پڑھ دے ایک حرف پڑھ دے فلہو بھی حسنہ فرمایا او دے واسطے ایک نیکی ہے لیکن ٹینشن نہ لو فرمایا والحسنۃ بعشر امثالها ایک قرآن دے حرف پہ ملنے والی نیکی ہے ایک نیکی 10 نیکیاں دے برابر ہے اگلا جملہ سنیو فرمایا لا اقول میں نہیں کہتا الف لام میم حرف کہ الف لام میم ایک حرف ہے حضور فرقی نے فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف لام ایک علیحدہ حرف ہے میم ایک علیحدہ حرف ہے لاج پالو ہجے بھی سمجھ نہیں آئی سر چکو میں سمجھاواں یعنی سرکار فرماندے نے جن نے الف لام میم ارادہ تلاوت قرآن لے کے کہہ دیتا اللہ کے دربار چوں 3 نیکیاں لے گیا بخشش دے بہانے نہیں تے ہو گئی ہے بلا جڑے قرآن پڑھتے نے پڑھاندے نے انہاں دیاں شاناں اللہ دے پیارے حبیب دی زبانی سماعت کریو سنن ابی داؤد شریف وچوں حدیث پاک ملاحظہ کریو ذرا ان سہل ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاجا یوم القیامت احسن من ضوء الشمس في بلوغ الدنيا ولو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا او كما قال نبیوں دے بادشاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے جن نے قرآن مجید پڑھیا وعمل بما فیہ اور قرآن مجید تے عمل بھی کیتا پتر توجہ کریو میرے پترو میرے مترو میں پڑھوں مدینے کھڑنا چاہنا حضور فرماندے نے جن نے قرآن کریم پڑھ کے او تے عمل کر کے دکھایا قلت سوالدہ تاجا یوم القیامہ قبلہ اتنے سیغہ واحد استعمال کیتا گیا لیکن والدہ تسلیہ دا سیغہ استعمال کیتا گیا یعنی ماپیانو اور حافظو عالمو عاملو قاری قرآن دے ماپیانو نوری نوری تاج پہنائے جان گے نوری نوری تاج پہنائے جان گے بدیاں حجے بھی قبلہ سمجھ نہیں آئی میں کی کہی جانا قبلہ حافظ عالم قاری عامل قرآن دے ماپیانو حافظ صاحب نہیں حافظ صاحب دے ماپیانو نوری تاج پہنائے جان گے حجے بھی نہیں سمجھے وہ حافظ دے ماپیانو نوری تاج پہنائے جان گے وہ پتہ چلیا وہ تیاں پتران دے نیک کمان دا ثواب ماپیانو لگ جاتا ہے کدی تے سانو یاد کرے گا یار اچھی آواز نال سبحان اللہ
کنوں سناواں میں درد قبلہ کہ اللہ دے پیارے حبیب دی حدیث پہ دسدی ہے جڑے بندے اڈیاں چک چک کے تبلیغ کرتے ہیں کسی کا عمل کسی کو نہیں ملے گا کتنے نے وہ کیوں نہیں پڑھتے حدیث مصطفیٰ میرے نبی فرماندے نے وہ ماپیاں نوری تاج پہنائے جان گے تو احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا دنیا وچ جڑا سورج اکھاں کھول لائے ہر چیز روشنی وچ نہلا کے رکھ دے اپنی دل نواز روشنی جنال ہر چیز نو اجلی اجلی تے روشن روشن کر کے چمک دمک دے کے رکھ دے سرکار فرماتے نے اے دنیا دا جڑا سورج ہے نا اس تاج دے سامنے ماند ماند پھکا پھکا لگے گا ہن میں تانوں دعوت فکر دین لگا وہ جڑا قرآن پڑھ کے عمل کرے جنوں سے عالم و عامل قرآن دے ماپیاں دا اے مقام ہوے گا وہ جنہاں دے بچے دیاں ناکاں بن کے سارا قرآن اترے آئے سرکار عبداللہ دی اماں آمنہ دی عزت افزائی دا عالم کی ہوے گا کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا ہن حافظ جو جن ماپیاں دا ایک مقام ہوے گا جس قاری نے حافظ نے عالم نے قرآن پڑھ کے وہ دی عمل کر کے زندگی گزاری وہ دی اپنی عزت و عظمت کا مقام کی ہوے گا لیکن شرط ہے علم پڑھ کے تے عمل بھی کیتا ہوے سرکار سلطان العارفین نے خوب رنگ بھریا فرماندے نے تسبیح پھرے شکل دیکھ کے لگتا ہے بغدادی ہو گئے بندہ تو میں اپنے پیران دا اس عنوان دیتا ہے کہ قول پڑھ کے سنانا چاہنا شاہ صاحب قبلہ اجازت ہے حضور غوث الاعظم سرکار کئی بندے کہتے ہیں غوث الاعظم کہتے ہیں سب تو بڑا غوث ہے تو پھر بہت بڑا شرک ہویا میں کہنا ہوں بریک تے پیر رکھ یہ والا غوث نہیں جڑا تو سمجھی بیٹھا ہے یہ غوث ولایت دے درجیاں چ جڑا درجہ ہے وہ غوث ہے بولنا یا سبحان اللہ جنہ بندیاں نو حضرت ابو بکر صدیق صدیق اکبر نو صدیق اکبر کہن لگیا شرک یاد نہیں آندا وہ بندے سانو غوث اعظم کہن تو روک دے لے جا قبلہ اللہ سانو تے سارے مسلمانوں نو ہدایت اللہ جاتا عطا فرمائے حضور غوث پاک دا فرمان خوشبودار الفتح الربانی اردو عربی علی سوال پر 257 ہوتے موجود ہے میرے غوث پیا فرماتے ہیں العلم جعل للعمل علم تے ہوندا ہی عمل واسطے لا لمجرد الحفظ وإيرادہ علی الخلق علم درب دربا دربو دربت دربتا دربنا دربتا دربتو ما دربتم دربتی دربتو ما دربتم نہ دربتو دربنا کہ نامہ کٹ کرتے رکھتے گالا کے دماغ پودا کرنا نام نہیں کہ نہ طارق جلیل بڑھ کے کہ ملکوں پھر کے علم صرف تبلیغ کرنے کا نام ہے پتہ نہیں میں کی کہنا یار میں نے آپ نہیں ویسے سمجھ آ رہی میں کی جانا غوث پاک فرماتے ہیں نہ کہ علم رٹے لان کا نام ہے ایرادی ہی علی الخلق نہ مخلوق تک صرف پہنچان کا نام ہے اگرچہ
رٹا لانا بھی جائز ہے اگر گانا رٹے گا بھی بابا جی ہے قرآن پاک کے جڑے آپس بچے بیٹھے نے انہوں نے یاد کیتا ہے زبانی ظاہری بات ہے جی کیتا ہے تو ہو جائے نا میں آج کیتا ہے صرف رٹے لان واسطے نہیں وہ اس بات فرما دے صرف ابلاغ و تبلیغ واسطے نہیں کادے واسطے عمل واسطے علم ہوندہ ہی عمل واسطے ہے جی اگلا جملہ میں پڑھا کہ اونج پڑھا جی جو مرید پڑھ دے دے تو تسی بھی پھر اونج سنے ہو جی جو غوث پاک دے درویش سن دے ہیں فرما دے ہیں علم ہوندہ ہی عمل واسطے ہے تعلم وعمل ثم علم غیرہ پہلے علم پڑھ پھر انہیں کی عمل کر پھر دوجے تک پہنچا جی آواز سے سبحان اللہ فرمانے کی دا علمتا ثم عملتا جدو تو علم پڑھ لیا پھر انہیں کی عمل کر لیا جدو تو علم ان جڑا جملہ بولنے لگا قبلہ توڑا ملتان خانے وال چھوٹا تے غوث پاک دا جملہ پڑھا فرماتے ہیں جدو تو علم پڑھ کے عمل کر لیا تکلم العلم عنکا وَإِن سکتا تو چپ کر کے بھی پہ گیا تیرا علم تیرا وکیل بن کے تیری طرفوں تیری وکالت کرے گا شادی میں تمہاری تقریر سے ڈریا نہیں ہے کہ تسی میری غلطیاں پڑھو گے لیکن ایس جملے نو بنیاد بنا کے میری غلطیاں معاف کر دیو غوث اعظم سرکار فرماندے ہیں اور جدو تو علم پڑھ کے ادھر عمل کر کے دکھایا نا اور تیری خاموشیاں بھی خطبے بن جان گئی تیری خاموشی کی خطبہ بن جائے گی کنج تو پگڑی بننے گا لوگ تیرے الویف کے پگڑی بن لیں گے تو داڑھی رکھے گا لوگ تیرے الویف کے داڑھی رکھ لیں گے اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں تقدم بلسان العمل اکثر مما یتکلم بلسان العلم اور بڑے بڑے عالم تے مفتی علم دی زبان چ گلاں کردے نے میرے مریدا جدوں گل کری علم دی زبان چ نہیں عمل دی زبان چ گل کریں اگلا توجہ کرنا گل دور نکل گئی جنہ نے قرآن مجید کے علوم حاصل کی تھے اور سینے قرآن مجید لوگ محفوظ کر لے انہاں دا مقام اللہ کے پیارے حبیب کی زبانی سنے اور جامع اور ترمذی شریف وچوں حدیث مبارکہ پڑھیا ان عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها أو كما قال عليه السلام بھرپور توجہ دا طالب قبلہ سینہ مدینہ بنا کے جانا گا میدان حشر سجا دیتا جائے گا اپنے میدانے تے عربی اجمی گورے کالے اچے نیوے تواڈے ورگے سونے تے میرے ورگے ظہور صورت ساری دنیا دے باشندے آ جان گے آج وہ تو کیا ان کے فرشتے بھی آئیں گے یہ وعدے کی شب نہیں ہے دن ہے حساب کا جب ساری دنیا دے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے قرآن دے قاری کو پیش کیتا جائے گا اللہ کی رحمت تڑپ کے فرمائے گی اقرا اے قاری صاحب قرآن پڑھو اقرا قرآن پڑھو اللہ فرمائے گا تم قرآن پڑھتا سے لوگ تیرا مذاق اڑاندے سن تو قرآن پڑھتا سے لوگ کہندے سن تو جان ہی نہیں چھڑدا تو قرآن پڑھتا سے لوگ کہندے سی سڑا ڈرامہ لگا ہوندا ہے ادھر سپیکر وچ قرآن پڑھدا ہے قاری صاحب اج میدان حشر سجایا گیا ہے ساڈے سامنے قرآن پڑھو اسی ویکھ رہے ہاں کہ سمائی دے لالچ جرت کون بڑا پڑھیا قرآن نہیں سنے گا مخلوق بھی سنے گی خالق آپ بھی سنے گا آپ کھڑے کر کے یار تاجدار ختم نبوت اے تواڈے ہاتھ پھلے نے خیر ہے تسی محمد دے میلاد تے معراج دی خیرات نہیں لینا چاہندے اوے ہتھاں نوں پیالے بنا کے چکو نہ کرو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فواد چودھری ڈبو جدوں بولدا ہے مولویاں دے خلاف بولدا ہے اوتھے دھوڑ کڈ دینی ہے رب دے قہر نے اللہ نے فرمایا پڑھنا ذرا قاری قرآن اسی ویکھنے ہاں کیڑا بے حیا ہے جڑا کناں چ انگلیاں لیندا ہے ضرورت ہے کسی دی تینوں روک کے دکھاوے ہاں کوئی نہیں پڑھ قاری قرآن ساڈا قرآن پڑھ ساری مخلوق بھی سنے گی اسی آپ بھی سنا گے اگلا جملہ کہ جنت دیاں پہاڑیاں ہون گیاں پتہ نہیں میں تینوں سمجھا لینا جملہ کہ کنوں میں سمجھا نہیں سکنا اگر سمجھا نہ سکا تو میری خطابت کی کمزوری سمجھ کے مجھے معافی دے دیو اللہ فرمائے گا جنت دیاں پہاڑیاں تے سیڑھیاں مولا
منزلوں نے جنت کی پوڑیاں نے ویکھدا رہے ویکھدا رہے فواد فبنکاں دی طرح ڈبو ویکھدا رہے تو چڑھ بولو تے سی یار تو چڑھ حملہ وزیر ویکھدے رہے مشیر ویکھدے رہے بڑیاں بڑیاں مارچاں کرن والے گلے چ دوپٹے پا کے ننگیاں کڑیاں آ کے مولویاں دا مزاق اڑان والیاں جی ملا ازم برداشت نہیں کرے گی دیکھ دیاں کاری چھٹ سارے لو تو قرآن پر منازل پر عشق چڑھ اگلا حکم اللہ دا اللہ فرمائے گا لیکن ٹھہر جو رتل کما کھنتا ترتل فی دنیا ہولی ہولی پڑھی 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 ترتیل نہ پڑھی آہستگی نہ پڑھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھی ہائے ہائے ٹھہر ٹھہر کے پڑھی مولا کیوں اللہ فرمائے گا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ بها کیونکہ اسی جاننے تو بہت ہی دور چلا جائے کیونکہ جتھے جا کے قرآن دی آخری آیت مکے گی جتھے قرآن دا اختتام ہوئے گا اتھے میرے محبوب دے وفادار امتی دا ابدی مقام ہوئے گا مولویاں دے خلاف کر ہاں جلسے جلوس کر ہاں زبان درازیاں چرب زبانیاں پھکار ہاں اسی تیرا کی بگاڑ لے رہے جس مکان میں کپڑے بدلے نے جتنے نماز ظہر ادا کی تھی اللہ دی قسم ناراض نہ ہو اگر تو کمرہ تھوڑی مسجد دے امام دا کمرہ ہے تے میں تھوڑے تے ناراض چلا ہوں اور لوگوں اپنے واش روم تے 20 لاکھ روپیہ روڑ ڈالو مسجداں دے مولویاں جو تسی انسان بھی نہیں سمجھ دے انہاں نوں ٹھگ دا واش روم ٹھگ دا ٹوائلٹ بنا کے دینا بھی تسی ضروری نہیں سمجھ دے ان لوگوں حساب دینا پڑے مٹھیاں تے محراب پا کے جنت نہیں لب جانیاں حاجی صاحب 3 واری حج کر کے جنت نہیں لب جانی اور جویں اپنی دھیاں تے اپنے پتراں دا خیال رکھدا ہے جویں انہاں دے بارے باز پرس ہونی ہے مسجداں دے اماماں دے بارے چ بھی باز پرس ہونی ہے مادیاں تو بغیر باغ نہیں وسدے اماماں تو بغیر مسجداں دا وارث ہوندیاں نے سنیو کدو جاگو گے کدو تانوں ہوش آئے گا تقریر کروا کے میرے ورگے تیرے لملو 50 ہزار روپیہ دین والے ہو اپنی مسجداں دے وارث اور مصطفیٰ دے منبر تے چڑھ کے قال اللہ قال رسول اللہ سنان والے اور ہزاراں بندیاں نو حافظ قرآن بنان والیاں نو کدوں نویں کمرے بنا کے دینے شروع کرو گے کدی ٹھگ دے واش روم کدوں بنا کے دینے شروع کرو گے کدوں انہاں دے کپڑے انہاں دی گڈی کانوں برداشت ہوے گے اور چل کوئی گل نہیں جے تو ٹٹیاں تولیاں تے ٹٹیاں پٹیاں کناریاں چ سانوں روک دتا تے کیڑی گل ہے اے او نیلی چھت والا تے پیا ویکھ جائے گا رب فرمائے گا مولوی جی ربا حکم ہوے اللہ فرمائے گا چڑھنا سیڑھیاں جنت دیاں اے دنیا دار ویکھ دے رہے کہ اپنے پڑولے پڑھن والے ویکھ دے رہے او ساڈے صدقے تے ساڈیاں زکاتاں لین والا ہو گیا ہے بلکہ دھیرج رکھی مینوں اجازت دینی تے میں ایک اور حدیث مبارکہ شامل خطاب کرنا چاہوں گا قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا ذرا مشکات المصابیح جامع الترمذی سنن ابن ماجہ شریف کا کڑی کڑی کتاب چوں کڑے کڑے اقتباسات تے عبارات سنا کے جاواں ان علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ القرآن واستظهره فأحل ملاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار كما قال سرکار فرماتے ہیں قیامت میں جدوں قاری قرآن نو پیش کیتا جائے گا نا قاری قرآن نو پیش کیتا جائے گا وہ بندہ جنہیں قرآن پڑھ کے بابے سینے چ
محفوظ کر کے انہیں عمل کر کے دکھایا. ادخلہ الجنہ. بڑے بڑے خطیب صاحبزاد گدی نشین بیٹھے نے, میری طالب علم اور طفل مکتب کی بھی حیثیت نہیں, طفل مکتب کی بھی حیثیت میں حاصل نہیں, لیکن میں جرت کر کے ایک گل کرن لگا. ادخلہ الجنہ کا بھی دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک میں اللہ جنت کا دروازہ کھول کے آکھے کہ جا چلا جا اندر قرآن دے قاری پہ عامل لو, لیکن میں سوادی ترجمہ کرنے لگا. سوادی ترجمہ وہ سالن بنیا ہوئے نا چس والا, ادو تک چس نہیں آتی جدو تک نال ہلکا جہا سلاد تے اچار بھی نہ رکھ دیتا جائے. میں خطابت کا تڑکا لانے لگا. آمینہ دے نال فرمانے ادخلہ الجنہ. اللہ فرمائے گا قاری قرآن تو ٹھہر جا, فرشتے اور باقیاں نو سخیاں نو زکات دین والےاں نمازیاں نو جنت وچ وار کے آؤ. قاری قرآن نو تسی کچھ نہیں کہنا, یہ ہاتھ پھڑ کے میں آپ جنت وچ. کتنی زیادتیاں کرے گا, قیامت والے دن کھلیاں اکھاں نال تینوں دیدے پھاڑ پھاڑ کے یہ منظر دیکھنے پڑے نے. انہاں لوکاں دی قدر کر. اللہ فرمائے گا اشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلھم قد وجبت لہ النار. یہ ترجمہ اپنی زبان سے کرنے لگا. اللہ فرمائے گا اے قاری قرآن, عالم و عامل قرآن, رک جا مولا رک جا. اللہ فرمائے گا تیرے گھر والے نے جدو تو مدرسے جانا سے روٹیاں پکا کے دین والی آؤں, پونے چبن کے اچار دی ڈلی رکھ کے پترا ٹائم نال کھا لگی. اے تیرا باپ جنہیں کل ٹھوک ٹھوک کے ہتھاں چ موہریاں کر لیا, جنہیں جتیاں کڈیاں لوکاں دیا, جنہیں نوکریاں کیتیاں, میرے پتر کا مستقبل بن جاوے. اے تیرے چاچے تے تیرے تائے جڑے تینوں سلام حقیقت پیش کر دے سن, اے تیری ہڈی آپا جڑی شام نو بوئے دے کباڑ نال لگ کے ڈیک دی سی میرا حافظ بھی کدو آئے گا, میں کدو نو گرما گرم دودھ پیش کراں گی. اے تیرا بڑا بھرا جڑا تینوں مدرسے چ لین واسطے جانا سی, مولا میں سارے نو پہچاننا وا. اللہ فرمائے گا چل پھر انہاں وچوں چن لے 10 وہ بندے جنہاں دے مٹھیاں اُتے جہنم دا حکم لکھ دتا گیا ہے. باواں وچ باواں پا لے, کی یاد کرے گا, جا جنت وچ نالے لے جا, جا جنت وچ نالے لے جاؤ. جتلا قرآن پڑھیا کرو تے قرآن پڑھایا کرو. صحیح البخاری عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال. امام بخاری نقل کرتے ہیں آمینہ دے لال فاطمہ دے کریم باپل نے ارشاد فرمایا تواڈے وچوں چنگا ہوے جڑا قرآن پڑھدا بھی ہے تے دوجیاں نوں پڑھاوندا بھی ہے. بلکہ حافظ سیوطی ایک عجیب و غریب حدیث پاک لے کے آئے نے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ جڑے سرکار نو دیکھن تو بغیر چین ہی نہیں پاندے, انہاں نوں مخاطب کر کے سرکار نے فرمایا قرآن پڑھیا کر تے پڑھایا کر. اے ابو ہریرہ تیرا کریم تے لجپال نبی تینوں ضمانت دے قرآن پڑھدیاں پڑھاندیاں اگر تو دنیا تو اسی حالت وچ چلا گیا تیرا نبی گارنٹی دے رہا ہے, تیرا نبی ضمانت دے رہا ہے, تیرے مزار تیری قبر کی زیارت واسطے فرشتے انج آیا کرن گے جویں ہر سال مسلمان خانہ کعبہ دے حج لئی جاندے ہیں. قبلہ عالم دین معمولی نہ سمجھے نہ لوکاں نوں. تسی کی سمجھیا پتہ نہیں جڑے 8,000 تے دھکے کھاندے پھردے نے یہ کوئی لوارث نے؟ نہیں بس تھوڑی جی دیر ہے پتہ لگ جائے گا. تسی جڑے چنگے بندے ہوندے نے نا, جڑے چنگے منڈے خوب روح خوش شکل, انہاں نوں کالجاں تے یونیورسٹیاں چ داخل کرا دیندی تے جڑا ورگا میرے ورگا کوئی بیچارہ وچوں نکل آوے قبول صورت جدے کوئی پیدائشی لت نہ ہوے بازو نہ ہوے انہوں تسی مدرسے چ داخل کرا دیندے ہو. لیکن میں ایک گل کہاں گا بزرگو اپنے بچیاں کو پڑھاؤ, تواڈے بچے نے جتھے دل کرنا جے تسی داخل کرانے نے پڑھاؤ, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ. لیکن اللہ دی قسم جس دن باپ نے یعنی تسی دنیا تو جانا ہے, تواڈی بیوی نے جانا ہے نا, اس دن
وہ جڑیاں کڑیاں تسی کالج تے یونیورسٹیاں چ پڑھائیاں انہوں نے کہنا امی فوت ہو گئی ہے تے وہ غسل دینے والی بڈھی نو دب کے لے آؤ کہ جی قرآن دی حافظہ تے بابا جی کاریہ ہوئی تے عالمہ ہوئی تے حضور دی شریعت دے رنگ چ رنگی ہوئی انہیں کہنا نہیں تھی جو بہنوں ذرا پاسے پاسے ہو میں اپنی ماں نو آخری باری آپ ٹورنا ہے نماما دی بھی میں تے کفناما دی بھی میں قبلہ وہ منڈا جڑا تسی ڈاکٹر بنانا ہے انہیں انجا کمدیاں لوگوں کو پوچھنا ہے بھئی ہن کی کری ہے لیکن جے حافظ قرآن ہویا عالم قرآن ہویا تینوں قبر تک ہتھی چوک کے وچ رکھ کے آئے گا تینوں غسل دی ہتھی دے لے گا اور میں ایک گل اور جرت کر کے کہہ دیواں جن ڈاکٹر انجینئر بنا رہے ہو بناؤ ضرورت ہے دنیاوی تعلیم دی لیکن یاد رکھو جدو ڈاکٹر بن گیا منڈا انہیں اپنی بیوی نو لینا جی بچیاں نو لینا جی السلام علیکم انہیں اپنے اسپتال دے اوتے بنے ہوئے مکان چ شفٹ ہو جانا ہے کہ جے قرآن دا حافظ تے قاری بنایا نا اور کچھ بھی کرے کبھی ماں نو دھوکا نہیں دے گا بابے نو دھکا نہیں دے گا بھاویں 8,000 تنخواہ ہوے بھاویں حجرے چ ٹٹیاں کولیاں تے ٹوٹے گلاساں وچ روٹی پانی کھان والا ہوگے پر بسم اللہ کر کے ماں نو نال رکھے گا بابے نو نال رکھے گا قبلہ توجہ کرنا میری تقریر ہو گئی امام اجل امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ المعجم الاوسط دار الحرمین سودان دا چھاپا اصل عربی چھاپا کل جلد 10 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 302 عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبعث اللہ العباد یوم القیامت ثم يمجز العلماء فيقول يا معشر العلماء إني لم أدع فيكم علمي فأنا أريد أن أؤذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم أو كما جدو میدان حشر سجا دیتا جائے گا علماء کرام سمیت ساری دنیا دے لوگ آنگے ثم یمجز العلماء ایدہ ترجمہ کرن لگا اللہ فرمائے گا اے علماء حق علماء ربانی جین تسی ذرا پاسے ہو جاؤ تسی ذرا بکھرے ہو جاؤ سارے عالم ربانی جین علماء سارے پاسے ہو جائیں گے اللہ اپنی شان دے مطابق خطاب کرے گا اللہ مخاطب کر کے فرمائے گا یا معاشر العلماء اے علماء حق دے کرو ربا حکم بے حاضران اللہ فرمائے گا انی لم ادع فیکم علمی وانا اريد ان اؤذبکم میں تانوں اپنا علم اس واسطے تے نہیں سی تاکہ تانوں جہنم دے حوالے کر دیاں تانوں عذاب دا شکار دی عذاب نال دوچار کر دیاں میں تانوں اکھاں دتیاں میں انہاں اکھاں نو کینج جہنم دے گڑیاں وچ سٹ دیواں جنہاں اکھاں نال میرا قرآن ویکھدے رہے ہو میرے مصطفیٰ دی حدیث ویکھدے رہے ہو میں انہاں باہاں نو انہاں ہتھاں نو کینج جہنم دی اگ دے حوالے کر دیواں جنہاں باہاں تے جنہاں ہتھاں نال قرآن چکدے رہے ہو محمد دی کتب حدیث اٹھاندے رہے ہو میں انہاں لتاں نو جہنم دا بالر کیویں بناواں جنہاں لتاں نال ٹر کے تبلیغ دین مدین واسطے اور مصطفیٰ دے منبر تے چڑھن واسطے مدرسے دی حاضری واسطے جاندے رہے ہو اے میرے محبوب دے محبوب عالم و فاضل میں تانوں جہنم دے حوالے کینج کراں تہاڈے انہاں سینیاں نو نظر آتش کیویں کراں جنہاں سینیاں وچ میرا قرآن تے میرے مصطفیٰ دے فرامین موجود نے اذهبوا فقد غفرت لكم جاؤ میری جنت دے دروازے کھلے جے میں تانوں ساریاں نو معافیاں دے چھڑیاں نے اوتے کنیاں نے رولا پا کے بہ جان نہیں جی نہیں جب مولوی بخشے گئے تے سارے بخشے گئے اسی تے انج سنیا سی دانش برا کرو اور تیری بھی ایسی تیسی تے تیرے دانش برا دی بھی ایسی تیسی اللہ دی قسمیں جب عالم نہیں بخشیا جانا تے ہور کون بخشیا جانا لیکن وہ عالم جنہیں علم حاصل کیتا محمد دی عزت دا پیرا دی نام دیتا جنہیں مصطفیٰ دی شریعت دی خدمت بھی نال کی گئی علیہ السلام لو جی میری تقریر مک گئی آمینہ دلال دی حدیث مبارکہ دے امام اجل امام احمد ابن حسین البیہقی علیہ الرحمہ دی شعب الایمان وچوں حدیث پڑھن لگا ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبعث العالم والعابد یوم القیامت فیقال للعابد ادخل الجنہ ویقال للعالم اثبت 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 حتی تشفع للناس بما احسنت ادبهم او کما قال عبداللہ دلال ارشاد فرماتے ہیں قیامت دن ایک عابد تے ایک عالم نو قبلہ ایک عالم نو تے ایک عابد نو دربار خدا وچ پیش کیتا جائے گا تے جان دیو نا سرکار دی حدیث جے تسی منو یا نہ منو حضور فرماتے ہیں فقیہ اشد علی الشیطان من الف عابد 1000 عابداں نالوں شیطان تے ایک کلا ہی عالم بھاری ہوندا ہے میں قربان جاواں تے تہاڈی نظر چ مولوی تے مولا دی قدر ہی کوئی نہیں سنو اللہ دی بارگاہ چ مولویاں دا مقام حق والے عالم او میں ڈیزل صاحب دی گل نہیں کر رہا میں حق والے عالماں دی گل پیا کرنا اگلا توجہ کرنا میرے تے تواڈے کریم نبی ارشاد فرماندے نے عابد نو حکم دتا جائے گا ادخل الجنہ جنت وچ چلا جا جنت وچ چلا جا جنت وچ چلا جا نہ بولنا نہیں گل کوئی نہیں وچ جنت وچ چلا جا وہ جنت نو ٹرے گا عالم دین دی واری آئے گی مولا میں نہیں جاواں اللہ فرمائے گا اس وقت رک جا اگوں عالم پوچھے گا ربا اونوں بھیج دتا ہے مینوں روک لے آئی اونے کلیاں پڑھیاں ہی نے میں پڑھیاں بھی نے تے پڑھائیاں بھی نے اونے قرآن صرف پڑھیا ہی ہے میں پڑھیا بھی ہے تے پڑھایا بھی ہے اونے سرکار نال صرف پیار کیتا ہے میں آپ بھی پیار کیتا ہے میں مصطفیٰ دے عشق دے جام بھر بھر کے سرے بازار سرے محفل عاشقاں نو پلائے بھی نے ربا میں آپ بھی عالم ہزاراں نو عالم بنا دیتا تے مینوں روک لیا اللہ فرمائے گا عالم دین ٹھہر جا گل سن لے حتی تشفع للناس بما احسنت ادبهم وہ کلا مصلی ڈا کے نماز پڑھتا رہا وہ تے گیا تو کلا تے نہیں سی نہ پڑھتا وہ کلا پڑھتا سی تے کلا گیا تو کلا نہیں سے پڑھتا تو قرآن کلا نہیں پڑھیا تو لوکاں نو پڑھایا بھی تو کلا تے نہ جا مریداں تے شاگرداں نو وی مقتدیاں نو نال ہی لے جا